بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج کا جو ایشو ہے بہت نازک سا ہے، سینسٹیو ہے، حساس ہے. دو پہلو ہیں. ایک تو حفظہ نے پوچھا کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر شادی سے پہلے لڑکا آپ سے آپ کی غلط ویڈیوز اور تصاویر کی فرمائش کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ضرور گائیڈ کریں. میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میرے بچے اس پہ تو اپنے دل سے پوچھے. اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ جس بات پہ تمہارا دل ٹھک جائے وہ نیکی ہے، اور جس بات پہ تمہارا دل ڈولے وہ بدی ہے. اس سے زیادہ آسان نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا. جس بات کو آپ کا مگیتر یا یہ دوست آپ کو کرنے پہ مجبور کرتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں ایک دوسرا پہلو دکھاتا ہوں. میرے پاس چونکہ ایسے پیشنٹ بہت آتی ہیں بچیاں کہ جنہوں نے کسی کے کہنے پہ اپنے جسم سے کھیلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کیفیت میں چلے جاتی ہیں کہ جہاں سزا کے طور پہ ان کا جسم اس لذت کو محسوس کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک خوبی، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے. جیسے بچہ کچی پکی میں ہو، اسکول میں ہو، تو آپ اس کو یونیورسٹی کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے، اس کو یونیورسٹی کا ماحول بھی نہیں بتایا جا سکتا. آپ اسے میڈیکل کالج کے وائیویز اور اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے انسانی جسم کی وہ بھی نہیں بتا سکتے. کوئی تک نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ جتنے آپ کے منگیتر ہیں یا جتنے وہ لڑکے جو لسٹ میں مبتلا ہیں، یہ ہوس کی ہی ایک قسم ہے جو چاہتے ہیں کہ بھی رشتہ آپ کا نہیں ہے، پر پھر بھی آپ کے جسم کو، بدن کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے وہ لذت لینا چاہتے ہیں. اگر وہ اس کو ریکارڈ کر لیں تو آپ کی رسوائی، اگر وہ ریکارڈ کر کے اپنے کسی کو دکھا دیں تو آپ کی رسوائی اور بدنامی. اور اگر آپ وہ یہ نہیں کرتا پر آپ کا جسم اس بات کا عادی ہو جاتا ہے، آپ اپنے جسم کے نازک حصوں سے کھیلتے کھیلتے وہ جو ایک اس کو نیچرل لذت ملنی تھی، آپ اس سے محروم ہو جاؤ گے. اس کے بعد آپ کا جو خوشی کا ٹائم ہے، اس چیز کو محسوس کرنے کا ٹائم ہے، اس کا ڈیوریشن بدل جائے گا. یعنی جو نیچرل انسانوں کے اندر ہے آپ کے اندر وہ نہیں رہے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پوری کیفیت سے نکل جاتے ہو اور ایک ایسی پین میں چلے. اب یہ موضوع ایسا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو نہیں بتانا چاہتا، پر جن جن بچیوں نے یہ غلطی کی یا لمبا عرصہ کی، وہ ایب نارمل زندگی بسر کرتی ہیں. نہ صرف ان کے اعضاء وہاں سے ڈی شیپ ہو جاتے ہیں، نہ صرف ان کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کئی بچیاں تو بعد میں دیکھیں جب ہارمون ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کے ڈیز ڈسٹرب ہو جائیں گے. کسی کو نہیں پتہ، پر آپ کو تو علم ہے. اور ڈیز ڈسٹرب ہوئے تو ماں نہیں بن سکیں گی. اچھا، کئی ایسے کمکل اور گھامر لوگ ایسے بھی ہیں جو فوراً یہ بات سننے کے بعد کہیں گے نہیں ڈیز ڈسٹرب ہوں. دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ ڈیز ٹھیک نہ ہو اور پھر بھی بچہ پیدا ہو جائے. آپ کو پہلے ڈیز ٹھیک کرنے ہوں گے، وہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو پھر آپ کا جسم نارمل ہو پاتا ہے. تو اللہ نے آپ کو نارمل جسم دیا، نارمل فیلنگ دی، ایک باعزت وجود دیا، باعزت گھر بنایا. ایسی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، کیا آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ چند مہینے انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ چند مہینے آنے ہیں، دن رات آپ کے پاس ہوگا، آپ اسی پروسیس میں رہیے. پر تب بھی حکمہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایب نارملٹی آپ کی صحت، آپ کی خوشی اور آپ کے جو جسم کی صحت ہے وہ سب رخصت ہو جاتی ہے اگر آپ تب بھی قانونی طور پہ، شرعی طور پہ بھی اس پروسیس میں جاندے ہوئے ایب نارملٹی دکھاتے ہو. زندگی میں جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق اطمینان سے ہے، اس کا تعلق صحت سے ہے، اس کا تعلق آپ کی آنکھوں کے یوں انرجی سے اور اطمینان سے بھرے ہونے سے ہے. جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو آنکھیں پھر اس قابل نہیں رہتی کہ سامنے والے کو آپ دیکھ بھی سکیں. آپ کی زندگی میں اس تعلق میں، اس رشتے میں جو حیا ہے، میرے بچوں اس کو نہ ضائع کیا کرو، اس کو رہنے دیا کرو. بعد میں جو آپ مارے مارے پھرتے ہو، پھر تنگ ہوتے ہو، اور جو لڑکیاں ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں اپنے جسم کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن کو شکایت آ رہی ہوتی ہے فلاں ڈاکٹر. ایون پچھلے دن KPK سے ایک خاتون نے کہا کہ میں کیسے ڈاکٹر کے پاس گئی جس کی عمر 60 سے 62 سال تھی، اور اس بدبخت نے اس کے جسم، یعنی وہ بریسٹ کا ماہر تھا، اور اس نے اس خاتون کو جس طور پہ ٹچ کیا اور چھوا اور دبایا، اس خاتون کو جتنی اریٹیشن محسوس ہوئی، she felt insulted. وہ
एक खानदानी औरत होते हुए वो नहीं चीख पाई, पर कुछ दिनों के बाद उसने एक शिकायत उसके पास किसी जानने वाली ने की, फिर किसी अजीजा ने की। आप सोचिए कि जिस बदबख्त ने ये किया वो भी उसी लस्ट में मुब्तला है। उम्र गुजरने के साथ साथ में लगता है शायद लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक नहीं होते, ये चीज़ें बढ़ती हैं, उनको भी सज़ा मिलती है, पर वो जो इस एबनॉर्मलिटी का शिकार होती हैं बच्चियाँ, इस मौजू पे हमने पहले भी काफ़ी सवालों के जवाब दिए। अब सच में कहूँ तो दिल दुखता है इनकी बातें सुन के, पर जितनी बड़ी तादाद में बच्चियों को ये इस मसले का सामना है, जितनी बड़ी तादाद में शिकायतें आती हैं, लिटरली मेरी तो रूह कांप जाती। कभी सोचा भी नहीं था। बंदा सोचता है कि एक आध दो किसी बच्ची ने गलती की होगी, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये तो चॉइस आपका अपना होता है। तन्हाई के फैसले में आप किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि फलां ने मजबूर किया? इट वॉज योर ओन चॉइस, यू हैव द राइट। एंड ऑफ कोर्स जिस बात को आपको सीखना चाहिए वो अपनी इज्जत के लिए, इज्जत नफ्स के लिए ना कहना आपको आना चाहिए। जो बात जायज़ नहीं है वो किसी एक अहमक और बदबख्त के कहने पे जायज़ कैसे हो जाएगी? अच्छा, इस तरह का बंदा आपसे खेल के, आपको देख के, उसकी आंखों में, उसके जहन में, उसके जिस्म में क्या आपके लिए अट्रैक्शन बाकी बचेगी? ऐसे रिश्ते कभी सिरे नहीं चढ़ते। फिर बाद में हर दूसरे तीसरे मैसेज में होता है, सर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा, मेरी मदद कीजिए। ए अच्छी लड़कियों, अच्छे ट्रैक पे रहा करो, बुरे ट्रैक पे मत जाओ। आपको अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, आपको अपनी फैमिली का नहीं है, पर अपनी इज्जत का ख्याल तो करो, अपने जिस्म की इज्जत का ख्याल तो करो। और सबसे अहम, अगर कल अल्लाह के सामने पेश होते हुए किस तौर पे आंख उठा के आप देख पाओगे? क्योंकि ये गलती ऐसी है कि जिस्म आपका है और जिम्मेदारी भी तो आपकी है। अपने घर की हिफाजत कौन करेगा? कि लोगों ने आके थोड़ी करनी होती है। किसी एक को राज़ी करने के लिए, किसी एक की खुद लज्जती के लिए, किसी एक की फरमाइश पूरी करने के लिए उस काम पे मत जाइए जो आपके लिए जायज़ नहीं है, नारवा है, नागवार है, किसी तौर पे भी आपकी ना सेहत के लिए, ना आपकी इज्जत के लिए, ना आन के लिए, या ना शान के लिए, ना जान के लिए, किसी तौर पे भी वो सूदमंद नहीं है। तो प्लीज़ अपनी जान पे, अपनी दुनिया पे, अपने ख़ानदान पे और अपनी आखिरत पे, ये चार पहलू ऐसे हैं जो आपको हिसारे जान, आपके गिर्द इतनी बड़ी लेयर्स बना सकते हैं। जब आप कहते हो ना जी उसका इसरार है, मैं क्या करूं? इस बच्ची ने भी यही कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? कोई तुमसे कहे और मेरे साथ, खुद खड़ा हो जाए, तुम्हें कहे तुम इस दलदल में छलांग लगा दो, तुम इस आग में छलांग लगा दो, तुम इस गंदे गटर में छलांग लगा दो, कैसे लगा दोगे? उस लम्हे आपकी आंखें, आपका पूरा बदन एक दीवार बन के खड़ा हो जाता कि नहीं मुझे नजर आ रहा, मैं कैसे इसमें चला जाऊं। इस वाले में चंद लम्हों की लज्जत की खातिर, उसकी फरमाइश पे आप अपने बदन से खेल जाते हो और फिर तंग होते हो। ये जिस्म फिर उस पर गुस्सा करता है, नाराज़गी का इजहार करता है, बदला लेता है आपसे, और बरसों लग जाते हैं उसको ठीक होने में। ना किया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।